امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 13، فرق دو مختلف افراد ارسا اور کمال کی کہانی ہے جو سمجھوتہ کرنے والے حالات میں ایک غیر معمولی یونین بنانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ باہر سے لگتا ہے کہ ارسا اور کمال ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وہ کردار، زندگی کے انتخاب، خواہشات، سماجی اور اقتصادی پس منظر کے لحاظ سے بہت مختلف ہیں۔ ایک طرف ارسا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتی ہے جبکہ کمال اس تنہائی سے تنگ آ چکا ہے جو اس کے گھر کی پیشکش ہے۔ ایک جوڑے کے طور پر ایک ساتھ ہونے کے باوجود کیا دونوں کبھی اپنے آپ میں سچائی کو دیکھیں گے کہ وہ کون ہے اور زندگی سے کیا چاہتے ہیں؟ نمبر 12، تنکے کا سہارا۔ قدر ایک یتیم لڑکی ہے جو اپنی شادی شدہ بہن رومانہ کے ساتھ رہتی ہے۔ رومانہ کی ساس اسے خاندان پر بوجھ سمجھتی ہے۔ ایک میچ میکر کی مدد سے اس کی حماد سے شادی کر دیتی ہے۔ ان کی شادی کے بعد قدر کو احساس ہوا کہ حماد ایک بے روزگار، بے حوصلہ اور سست آدمی ہے۔ حماد قدر سے بہت محبت کرتا ہے لیکن بے روزگاری کی وجہ سے اس کے خاندان کا رویہ ان دونوں کے ساتھ بدتمیزی اور توہین آمیز ہے۔ اس کی مدد کرنے کے لیے قدر نے کیٹرنگ کا کاروبار شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا کاروبار اچھا چلتا ہے اور آہستہ آہستہ حماد ایک زیادہ ذمہ دار اور محنتی شخص بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ بہتر ہوتا ہے اور وہ اپنی ذاتی ترقی کو اپنی بیوی سے منسوب کرتا ہے۔ وہ اپنے خاندان کی عزت حاصل کرتا ہے۔ اس دوران اس کی بھابھی ان کی مالی کامیابی پر رشک کرنے لگتی ہے۔ نمبر 11، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں۔ تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 10، پنجرہ۔ اپنے بچے کے ساتھ بات چیت کرنا، اپنے بچے سے بات کرنا اور ہر قیمت پر اپنے بچے کو سمجھنا ضروری ہے۔ پنجرہ ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک کہانی ہے جس میں والدین اور ان کے بچوں کے درمیان بہن بھائیوں کی دشمنی اور بد اعتمادی کے خیال پر بحث کی گئی ہے۔ ختیجہ کا خاندان ٹوٹ پھوٹ کے دہانے پر ہے، پھر بھی وہ اس پیدا ہونے والے مسئلے کو دیکھنے سے قاصر ہے جو اس کے پورے خاندان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ جیسے جیسے سمجھ کی کمی گہری ہوتی جاتی ہے، مشکلات بڑھتی جاتی ہیں۔ نمبر 9، میری شہزادی۔ دانیہ ایک پرسکون علمی لڑکی ہے جسے اس کے دادا دادی نے بہت پیار اور محبت سے پالا ہے۔ کیونکہ اس کے ماں کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، اس کی دادی اپنے والد صلاح الدین پر الزام لگاتی ہے کہ اس نے دوسری شادی کی اور اپنی دوسری بیوی اور ان کے بیٹے کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے اپنی بیٹی کو نظر انداز کیا۔ اس کی سوتیلی ماں اس کے باپ کو اس سے ملنے سے منع کرتی ہے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ ریاض الدین جو کہ صلاح الدین کے بڑے بھائی ہیں، خرابی صحت کے باعث اپنے بیٹے شہروز کی شادی دانیہ سے کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تاکہ وہ مستقل طور پر یہی رہ سکے، امریکہ نہ جائے اور ان کی طرح اپنے سیاسی کیریئر پر توجہ مرکوز کر سکے۔ اس کے فوراً بعد ریاض الدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور دانیہ کی شادی شہروز سے ہو جاتی ہے۔ شادی کی پہلی رات اس پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ شہروز کی پہلے سے ہی ایک امریکی بیوی کیم ہے جس سے اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری شہزادی برطانیہ اور ویلز کی لیڈی ڈیانا کی سچی کہانی پر مبنی ہے۔ کہانی لیڈی ڈیانا کی زندگی
اس کی شادی اور اس کی بادشاہی سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے۔ نمبر 8، ہیر دا ہیرو۔ ہیر ایک نوجوان اور پراعتماد لڑکی ہے جو سوشل میڈیا پر بڑی تعداد کے ساتھ ٹک ٹاک سٹار بن چکی ہے۔ دوسری طرف ہیرو ایک کرشماتی اور پراعتماد آدمی ہے، لیکن ایک نرم پہلو کے ساتھ جسے وہ پوشیدہ رکھتا ہے۔ اپنے خاندان کے دھرینہ جھگڑے کے باوجود ہیر اور ہیرو پہلے مزاحیہ مقابلوں کے بعد ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے بڑھتے ہوئے رومانس کو نیویگیٹ کرنے والے ہیں، ہیر کا تعارف ایک ممکنہ پارٹنر زین سے ہوا جو ہیر اور ہیرو کے لیے معاملات کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ بالآخر وہ اپنے آپ کو مخالف فریقوں میں ایک انتہائی مسابقتی کمیونٹی الیکشن میں پاتے ہیں جہاں دونوں ہی جیتنے کے لیے پرعزم ہیں۔ نمبر 7، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ نمبر 6، مقدر کا ستارہ۔ ڈرامہ مقدر کا ستارہ کی شاندار داستان شادیوں کو غیر ذمہ دارانہ پرورش کے علاج کے طور پر سمجھنے کے معاشرتی مسئلے کے بارے میں بات کرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب صفدر، ایک پاکستانی امریکی اچھی طرح سے آباد شخص، اپنے بگڑے ہوئے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی پڑھی لکھی بیٹی ہادیہ سے کرواتا ہے۔ اب ہادیہ کو اپنی زندگی میں مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامہ اس بات کو بھی بے نقاب کرے گا کہ ایسے حالات میں معاشرہ کس طرح برتاؤ کرتا ہے۔ نمبر 5، تقدیر۔ تقدیر ایک عاجز لیکن بہت پیاری اور طاہر کی سب سے زیادہ لاڈ پیار کرنے والی بیٹی رومیسا اور فرومی کی کہانی ہے۔ چونکہ رومی کی شادی ایک ایسے خاندان میں ہوئی ہے جو اس کی معصومیت اور دیکھ بھال کرنے والی فطرت کی قدر نہیں کرتا، اس کے لیے حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ سسرال کے لیے مسلسل کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کیا اسے وہ عزت، پیار اور احترام ملے گا جس کی وہ حقدار ہے؟ نمبر 4، وبال۔ انم ایک حد سے زیادہ امبیشیس لڑکی ہے جو تمام منصفانہ اور غیر منصفانہ ذرائع کے ساتھ ایک پرتعیش زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ یہ اس کے فیصلے کی غلطیوں کی کہانی ہے جو وہ زندگی میں کرتی ہے۔ نمبر 3، فیری ٹیل۔ فیری ٹیل کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے۔ ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی جو شہزادی کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 2، چاند تارہ۔ چاند تارہ سیریل کی کہانی سارم کے گرد گھومتی ہے جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو اپنے زبردست مشترکہ خاندان سے تنگ آ چکا ہے اور کچھ رازداری اور پرسکون زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے، اور نین تارہ ایک ڈاکٹر جو خاندانی بندھن کے مضبوط احساس کی خواہش رکھتی ہے۔ کہانی ایک دلچسپ موڑ لیتی ہے جب دونوں کے راستے آپس میں ملتے ہیں جس سے کشیدہ، مضحکہ خیز اور دلچسپ حالات پیدا ہوتے ہیں جو سامعین کو اس کے تفریحی اسکرپٹ سے مشغول رکھتے ہیں۔ نمبر 1، تیرے آنے سے۔
رانیہ ایک چھوٹے سے شہر کی ایک پڑھی لکھی نوجوان لڑکی ہے جو اپنی ذہانت پر فخر کرتی ہے اور اکثر دوسروں کو مشورہ دیتی ہے۔ خالہ اماں کے گھر جب وہ ماہر سے ملتی ہے تو ابتدا میں اسے اس کا شوق نہیں ہوتا تھا۔ ماہر جو کہ خالہ اماں کا پیارا پوتا ہے، ہمیشہ ماہر کی رائے رکھنے والی فطرت کو نیچا دکھایا جاتا ہے۔ ماہر اور رانیہ کی ذہنیت میں فرق دونوں کے درمیان مایوسی اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ ان کے بڑھے ہوئے خاندان کی شمولیت سے ماہر اور رانیہ دونوں کے رویے اور تعلقات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ماہر کو اپنے خاندان کے بارے میں کچھ سچائیوں کا سامنا کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اقدار اور عقائد کا اثر نو جائزہ لیتا ہے۔ در اثنا رانیہ کو ثقافتی توقعات اور خاندانی حرکیات کے ساتھ آنے والے چیلنجز سے نمرد آزما ہوتے ہوئے اپنے جذبات اور خواہشات کو نیویگیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ان کی ابتدائی جدوجہد کے باوجود رانیہ اور ماہر کے تعلقات کا تجربہ کیا جائے گا اور غیر متوقع طریقوں سے کیا بنے گا۔ ایک ساتھ مل کر انہیں چیلنجز اور غیر یقینی صورتحال کو نیویگیٹ کرنا پڑے گا جو ذاتی ترقی اور خاندانی تعلقات کی پیچیدہ حرکیات کے ساتھ آتے ہیں۔ کیا ماہر رانیہ کے تئیں اپنی نفرت پر قابو پا سکے گا اور کیا وہ اپنے اختلافات کو ختم کر سکیں گے؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔